Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. We are here with another unit of 9th class English, and that is unit number 3, Media and its Impact. मीडिया और उसका असर. आप सब जानते हैं कि मीडिया का दौर है. सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है लोगों के, ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के भी. और मीडिया हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स में होता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. First of all, we will do our word synonyms and sentences. Number 1, geared up, ready, तैयार. We all were geared up for the tour. हम सब अपने टूर यानी अपनी सैर के लिए तैयार थे. Mode means ज़रिया. Media is the most powerful mode of communication. Media सबसे ताकतवर मवासलात का ज़रिया है, यानी कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड. कंस्ट्रक्टिव, यूज़फुल, मुफीद. ही प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सारा's लाइफ. उसने सारा की ज़िंदगी में एक मुफीद किरदार अदा किया. वायलेशन, क्राइम, ऑफेंस. ही वॉज अरेस्टेड फॉर वायलेशन ऑफ हिज पैरोल. वो अपने पैरोल की वायलेशन यानी उसकी ऑफेंस के लिए, उसके खिलाफ चलने के लिए अरेस्ट हो गया. डाउन ट्रोडन, पुअर, ऑप्रेस्ड. बेयारो मददगार या गरीब. दे वर पुअर एंड डाउन ट्रोडन. वो गरीब और बेयारो मददगार थे. माउथ पीस, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा यानी नुमाइंदगी करना किसी भी चीज़ की. He has been acting as a mouthpiece for the government on questions of foreign policy. वो फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस पर यानी सवालात पर गवर्नमेंट के लिए नुमाइंदगी करता रहा है. विजिलेंट, अलर्ट, चौकस, चौकन्ना. When traveling through the city, जब शहर में सफ़र किया जाए. टूरिस्ट शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट. तो सयाहों को कुछ ज़्यादा चौकस रहना चाहिए. अकाउंटेबल, आंसरेबल. इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो जाए. I'll hold you personally accountable. तो मैं ज़ाती तौर पर तुम्हें जवाबदेह ठहराऊँगा. इंटेग्रल, एसेंशियल, लाज़मी, ज़रूरी. कायद-ए-आज़म was an integral part of the movement for a separate country. कायद-ए-आज़म अलहदा मुल्क की तहरीक के लिए एक अहम हिस्सा थे. So that were our words and synonyms. Let's begin our translation. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. Miss Aisha जमात नहम की पसंदीदा उस्तानी हैं. The students eagerly, fondly, खुशी से attend her class. तालिबात बड़ी खुशी से उनकी जमात में हाजिर होती हैं. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile. Miss Aisha अपनी रोज़मर्रा की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं. Greets the students, तालिबात से सलाम करती हैं. And takes the roll call, और हाज़री लगाती हैं. It is their tutorial day. ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है. ट्यूटोरियल मीन्स जब एक टीचर एक क्लास कंडक्ट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसमें कोई टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है जिसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, रेडी. तालिबात तैयार हैं, यानी तमाम तालिबात तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम. वो जानती हैं कि क्या होने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए. शैल वी स्टार्ट, क्या हमें शुरू करना चाहिए? शी आस्क्ड पोलाइटली. वो शाइस्तगी से यानी नरमी से पूछती हैं. यस, जी हाँ. द स्टूडेंट्स नोट. तालिबात सर हिलाती हैं. टीचर, ओके. एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं. द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. आज की बहस का मौजू मीडिया का किरदार और उसका असर है. टू स्टार्ट विद, शुरू करते हुए, लेट मी स्टेट क्लियरली, मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कि मीडिया
مواصلات کا طاقتور ترین ذریعہ ہے. It shares news and information with the people. یہ لوگوں کے ساتھ خبریں اور معلومات بانٹتا ہے. Sometimes media spreads false news. بعض اوقات میڈیا غلط خبریں پھیلاتا ہے but generally لیکن عام طور پر it informs us about the facts around us. یہ ہمارے ارد گرد کے حقائق کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. Do you agree? کیا آپ متفق ہیں؟ Students, yes we do. جی ہاں ہم متفق ہیں. Student 1, I would like to add a bit more to it. میں اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کرنا چاہوں گی. Teacher, yes sure. جی ہاں یقیناً. Student 1, media helps people to share knowledge of the world. میڈیا ہماری مدد کرتا ہے یعنی ہمارے لوگوں کی ٹو شیئر بانٹنے میں نالج علم آف دا ورلڈ دنیا کا. میڈیا لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کا علم بانٹ سکیں یا دنیا کا علم بانٹنے میں میڈیا لوگوں کی مدد کرتا ہے. Their feelings and opinions, ان کے احساسات اور آرا are expressed, بیان کیے جاتے ہیں through it, اس کے ذریعے. ان کے احساسات اور آرا اس کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں. میڈیا attracts the attention of a very large audience. attracts اپنی طرف کھینچتا ہے attention توجہ کو. very large audience بہت بڑی audience کو یعنی سامعین ہوں یا پھر آپ کے دیکھنے والے ہوں. میڈیا بہت بڑی تعداد میں سامعین کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. Have you noticed that? کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ The first thing we do soon after entering the house کہ گھر داخل ہوتے ساتھ ہی جو پہلا کام ہم کرتے ہیں is to switch on the television. وہ ٹیلی ویژن کو آن کرنا ہوتا ہے ٹیلی ویژن کو چلانا ہوتا ہے. Teacher, there is no doubt about it. اس بارے میں کوئی شک نہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب آپ اسکول جاتے ہیں تو بیگ ایک سائڈ پہ رکھ کے یونیفارم چینج کیے بغیر ٹیلی ویژن سوئچ آن کر لیتے ہیں؟ از دس اے گڈ ہیبٹ؟ اسٹوڈنٹ 2, لیٹ می سی دیٹ میڈیا ہیز بیکم اے پارٹ آف آور لائفس. مجھے کہنے دیجیے کہ میڈیا ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن چکا ہے. اٹ ناٹ اونلی انفارمس اس بٹ آلسو انٹرٹینس اس. یہ نہ صرف ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ یہ ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے. اسٹوڈنٹ 3, دیر آر 2 means of communication. مواصلات کے 2 ذرائع ہیں, الیکٹرانک میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. الیکٹرانک میڈیا برقی میڈیا کو کہتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو بجلی سے چلتی ہے اور آپ کو معلومات فراہم کرتی ہے. فار ایگزامپل ریڈیو ہے, اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, یہ سب بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں. اور جو آپ کا پرنٹ میڈیا اس میں چھپا ہوا مواد آپ کا شامل ہے. فار ایگزامپل آپ کے میگزینس ہیں, نیوز پیپرز ہیں, ڈائجسٹ ہیں, بکس ہیں, یہ ساری چیزیں پرنٹ میڈیا میں آتی ہیں. دا میڈیا انکلوڈس فلم, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, بکس, میگزینس اینڈ نیوز پیپرز. میڈیا میں فلم, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, کتابیں, میگزین اور اخبارات شامل ہیں. It provides us information. یہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں علم ہمیں دیتا ہے as well as entertainment. اور یہ ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے یعنی اس کا اگر بامحاورہ ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ ہمیں معلومات کے ساتھ ساتھ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچر گڈ, اچھا. اٹس تھرو میڈیا, یہ میڈیا کے ذریعے ہے that the world has become a global village. کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں بن کے رہ گئی ہے کیونکہ میڈیا کی وجہ سے ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پر بہت آسانی سے پہنچائی جا سکتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو 9/11 کا انسیڈنٹ ہے. اس انسیڈنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے وہاں پر بلاسٹ ہوا فوراً میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک یہ خبر دور دور تک پھیل گئی. یعنی کوئی بھی ملک ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر اس بارے میں نہ بتایا گیا ہو. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے حالات کے بارے میں
بہت تیزی سے آپ کو بتایا جاتا ہے، نہ صرف آپ کے اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بلکہ آپ نیبرنگ کنٹریز کے بارے میں جان سکتے ہیں. جیسے آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ امریکہ کے حالات کو بہت اچھے سے جان سکتے ہیں. سو دیر از کوریج آف آل امپورٹنٹ ایونٹس آف دا ورلڈ آن ٹیلی ویژن. تو ٹیلی ویژن پر تمام جو اہم واقعات ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے میں نے ابھی 9/11 کی اگزامپل دی ہے، تو اس کی کوریج کی جاتی ہے، یعنی اس کو نشر کیا جاتا ہے. ٹیلی ویژن پر دنیا میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو نشر کیا جاتا ہے. وی کین ہیو این ایزی ایکسیس ٹو آل کائنڈس آف انفارمیشن تھرو میڈیا. وی کین ہیو، ہم حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، این ایزی ایکسیس، رسائی، ٹو آل کائنڈس آف انفارمیشن، ہر طرح کی معلومات تک، تھرو میڈیا، میڈیا کے ذریعے. ہم میڈیا کے ذریعے تمام معلومات تک رسائی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ 4، کین وی سے دیٹ دا ورلڈ از جسٹ اے کلک اوے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک کلک کے فاصلے پر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ماؤس، جو کمپیوٹر کا ماؤس ہے، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پوری دنیا کا ڈیٹا آ جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کر کے ای بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ملک کی لائبریری سے کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ان آور لائف. ٹیچر، مے بی، شاید، ویل، بہت اچھا. وڈ اینی ادر اسٹوڈنٹ لائک ٹو سے سم تھنگ آن اٹ؟ کیا کوئی اور طالبہ اس بارے میں کہنا پسند کرے گی؟ مس عائشہ پوائنٹس ٹو دا اسٹوڈنٹ سٹنگ ایٹ دی اینڈ. مس عائشہ آخر میں بیٹھی ہوئی طالبہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ 5، میڈم، ان مائی اوپینین، میری رائے میں، میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار سوسائٹی. کنسٹرکٹیو، یوزفل. میرے خیال میں، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. میڈم، میرے خیال میں میڈیا معاشرے کے لیے ایک بہت مفید یعنی تعمیری کردار ادا کرتا ہے. اٹ ریزز اویئرنیس، یہ احساس اجاگر کرتا ہے اباؤٹ مینی سوشل ایشوز، بہت سارے معاشرتی مسائل کے بارے میں، لائک کرپشن، بدعنوانی، ٹیررزم، دہشت گردی، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت، اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بدعنوانی، دہشت گردی، نشے کی عادت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے بڑے بڑے معاشرتی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرتا ہے. ٹیچر، یس یو آر رائٹ، جی ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں. اسٹوڈنٹ 6، میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹروڈن. ماؤتھ پیس ریپریزنٹیٹیو یعنی نمائندگی کرتا ہے ڈاؤن ٹروڈن، غریب اور بے بس لوگوں کی. اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کی کوریج کرتے ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے لوگ اس انسیڈنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا جو ہے وہ غریبوں کی آواز بھی بیسکلی بن چکا ہے. تو ہم اس کا اگر بامحاورہ ترجمہ کریں تو وہ ہوگا کہ میڈیا غریب اور بے بس لوگوں کا نمائندہ بھی بن چکا ہے. ٹیچر، یس ویل سیڈ، بالکل صحیح کہا. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ انسٹیٹیوشن، کہ میڈیا بہت ہی چوکس یعنی سب سے چوکس ادارہ ہے. It keeps an eye on every segment of the society، جو معاشرے کے سیگمنٹ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، پارٹ. تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا. ہاں درست کہا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے چوکس ترین ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. Debates، تقریر، reports، رپورٹیں and talk shows وہ ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں. It makes everyone، یہ ہر ایک کو بنا دیتے ہیں answerable، جواب دہ، and accountable یعنی یہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی بات پرس کی جا سکتی ہے. تو بامحاورہ ہوگا مباحثوں، رپورٹوں اور ٹاک شو کے ذریعے یہ ہر ایک کو جواب دہ اور بات پرس کے قابل بناتا ہے. ناؤ اب آئی وڈ انوائٹ ون آف یو ٹو سم اپ دا ڈسکشن. میں آپ میں سے ایک کو دعوت دوں گی کہ وہ اس بحث کو
मुकम्मल करें, समेटें, ख़त्म करें. Student 1, I would conclude the discussion by saying that मैं ये कहते हुए अपनी बहस को समेटूंगी कि मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल. मीडिया एक مثبت किरदार अदा कर सकता है एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और एक अच्छा असर रख सकता है इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे. तो अगर इसका बामुहावरा तर्जुमा हो तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं ये कहकर बहस मुकम्मल करना चाहूँगी कि मीडिया مثبت किरदार अदा कर सकता है अगर ये ईमानदारी से काम करे तो इसका इस्लाही असर होता है. टीचर, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा है. आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूँ कि ऑल ऑफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है एंड हैव एक्सप्रेस योरसेल्व्स वेरी वेल, और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आपने बयान किया, यानी हर एक स्टूडेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है. द बेल रिंग्स, बेल बजती है, घंटी बजती है. मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स. मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ कहती हैं और चली जाती हैं. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट मीडिया एंड इट्स two kinds, print media and electronic media. Let's start our questions. Let's start our theme. The theme of the lesson is to highlight the role and impact of media. इसका मरकज़ी ख़याल क्या है, थीम क्या है. इस चैप्टर में बेसिकली राइटर बताना क्या चाहता है, वो बताना चाहता है कि मीडिया का क्या किरदार है और उसका असर क्या होता है. It tells that media can mold the opinion and mindset of people. वो बताता है कि मीडिया क्या कुछ कर सकता है. नंबर 1, वो लोगों की राय को चेंज कर सकता है, तब्दील कर देता है. नंबर 2, वो लोगों के जहन साजी कर देता है, उनके जहन बना देता है. It has a deep impact on lives of people. इसका लोगों की ज़िंदगियों पर गहरा असर होता है. Media has turned the world into a global village. मीडिया ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, यानी जिस तरह से गांव में लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह से दुनिया में होने वाला एक वाक़या एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से चला जाता है. Here are some questions related to the chapter and they are from the different paragraphs in the chapter. Number 1, what is the meaning of tutorial? ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ए क्लास कंडक्टेड बाय टीचर. इसका मतलब होता है कि एक क्लास है जो टीचर कंडक्ट करता है फॉर इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या तो एक तालिब इल्म के लिए या थोड़े से तालबात या तुलबा के लिए. व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड? मीडिया किस किस्म की मालूमात फराहम करता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स, या हमें इर्द गिर्द के बारे में मालूम. इस टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग? क्या टीवी हमारी पढ़ाई की जो हैबिट आदत है, किताबें पढ़ने की जो आदत है, वो लेके जा रहा है? यस, जी हाँ, टीवी इज़ टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग. टीवी पढ़ने की आदत को ले जा रहा है. नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ऑल्सो एडल्ट्स आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन टीवी मोर देन रीडिंग बुक्स. ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी किताबें पढ़ने की बजाय टीवी में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं. They feel book reading boring and TV entertains them a lot. वो समझते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत ही बोरिंग काम है और टीवी में चूँकि बड़े रंग बिरंगे प्रोग्राम आते हैं और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. Dear students, that is the end of our lecture and our lecture was about media and its impact. Media is the most powerful mode of communication and there are two types of media, electronic media and print media. So we have to be very careful while using media. Media can perform a very constructive role and if we don't keep a check and balance on media, it will destroy everything. So we will wind up our lecture with the hadith. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम अकूकल उम्महात. अल्लाह ताला ने
تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، یعنی کہ جتنے بھی جائز کام اس دنیا میں ہیں ان میں سب سے زیادہ جس بارے میں بات کی جاتی ہے وہ ہے ماؤں کی نافرمانی، اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اپنی ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، آپ ان کے حکم عدولی نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، تو خاص طور پر ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اس کی نافرمانی حرام ہے۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.